الرحمن الرحیم قراءات سبعہ کے اندر جو اختلاف ہے، یعنی اختلاف کی جو نوعیت ہے اس کی کل جو ہے کیا نام ہے 7 قسمیں بنتی ہے. کتنی قسمیں بنتی ہے؟ 7. صحیح ہے نا. ہم نے اس کو ہیڈنگ دی انواع اختلاف قراءات. صحیح ہے نا. تو اس میں جو 7 صورتیں بندی ہے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی صورت ہے افراد تثنیہ جمع اسماء کے اندر، یعنی اسم کے اندر واحد تثنیہ اور جمع کا اختلاف ہونا. دوسری ہے افعال کے صیغوں کا اختلاف. صحیح نا. یعنی مذکر اور مؤنث کا اختلاف ہونا، تذکیر اور تانیث کا. لا يقبل منها شفاعة لا تقبل منها شفاعة. اسی طرح اختلاف وجوہ اعراب یعنی زبر زیر پیش کا اختلاف ہونا. ولا تسأل ولا تسأل. بات سمجھے؟ اسی طرح اختلاف تنقیص اور تزیید یعنی کمی اور زیادتی کا اختلاف. کمی اور سارعوا الى مغفرہ وسارعوا الى مغفرہ. اسی طرح تقدیم اور تاخیر کے اختلاف یعنی ایک کلمہ ایک قرات کے اندر مقدم ہے دوسرا مؤخر ہے، دوسرے قرات میں مؤخر والا مقدم ہے مقدم والا مؤخر ہے. جیسے یہ وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اس طرح کے. اسی طرح الابدال یعنی تبدیل، حرف کی تبدیلی. کس کی تبدیلی؟ وتوکل علی العزیز الرحیم فتوکل علی العزیز الرحیم. اسی طرح فتبینوا فتثبتوا. آپ سمجھے؟ پھر جو ہے کہنا ہے اختلاف یعنی لہجات کا. کس کے اختلاف ہے؟ لہجات کا. فتحہ، امالہ، ادغام، اظہار اور تسہیل، تحقیق، تفریق، ترقیق. صحیح ہے. فتحہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو زبر زیر پیش کو ہم فتحہ کہتے ہیں نا. دوسرا وہ ہے کہ جس یعنی جو ذوات الیا ہو یا ذوات الراء ہو، سمجھے نا، یعنی چاہے وہ ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو، وہ الف سے تبدیل ہوئے. کس سے تبدیل؟ الف سے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا. تو اس صورت میں اس میں کیا کرتے ہیں؟ امالہ. اس کو ذوات الیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو آخر میں یا لکھی ہوتی ہے جیسے والضحیٰ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوات الیا. یا ذوات الراء ہو بشرا یا انہار انہار. تو یہ اس طرح کے کلمات. اس کے اندر جب بالکل ہم حفظ کی طرف بڑھیں گے والضحیٰ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فتحہ اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے نا. اور اگر اس کو بالکل مکمل یا کی طرف لے جائیں گے والضحیٰ تو اس کو کہتے ہیں امالہ. کیا کہتے ہیں؟ امالہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر درمیانی کیفیت میں لے کر آئیں گے تو وہ جو اس کو بین بین بھی کہتے ہیں اور اس کو تقلیل بھی کہتے ہیں. کیا بات سمجھے نا؟ والضحیٰ ہا ہے ہا ہا ہے اور ہا یہ تقلیل ہے. بات سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ادغام اور اظہار. کسی کلمے کا ادغام ہے کسی کا اظہار ہے. جیسے اخذتم اخذتم. بعض روایات کے اندر اخذتم کا ذال کا تام ادغام ہے، بعض میں ادغام ہے. صحیح ہے نا. اسی طرح جو ہے تسہیل یعنی حمزہ کے اندر تسہیل کرنا، حمزہ کے اندر تسہیل کرنا. انتم کے اندر ہم تسہیل نہیں کرتے، دونوں میں تحقیق ہے. تو تسہیل کریں گے کیا صورت ہے؟ انتم انتم. صحیح ہے. اچھا تسہیل کے اندر بعض میں جو ہے کیا نام ہے ادخال بھی ہے، ادخال بالالف. تو ادخال بالالف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کرنا، یعنی پہلے والے حمزے کے بعد الف پڑھنا. کس طرح پڑھیں گے؟ انتم انتم. بات سمجھے؟ تو تسہیل اور تحقیق. تحقیق کا مطلب دونوں حمزوں کو سختی سے پڑھنا، تسہیل کا مطلب ایک حمزے کو نرم کر کے پڑھنا. یعنی اگر وہ زبر والا ہے تو زبر اور الف کے درمیان پڑھنا ہے، حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا ہے. زیر والا ہے تو حمزہ اور یا کے درمیان میں پڑھنا ہے. پیش والے ہیں تو حمزہ اور واو کے. صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تسہیل کل الف تسہیل کل واو تسہیل کل یا. صحیح ہے. اسی طرح جو ہے تفخیم اور ترقیق آپ نے دیکھا ہے. تفخیم اور ترقیق کے اندر آپ نے جو ہے کیا نام ہے جس طرح ورش کے اندر جو بالآخرہ را سے پہلے کسرہ ہے اس کو ترقیق کرتے ہیں، باریک کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح صلاح اسلام کو موٹا کر دیتے ہیں. تو یہ تفخیم اور ترقیق. سمجھے نا. پھر قواعد عرب کی لغت کے اختلاف. ان کی لغت کے اختلاف کیا ہے؟ خطوات شیطان آگے پیش کے ساتھ ہے، یا خطوات شیطان آگے سکون کے ساتھ ہے. قیود
با کے پیش کے ساتھ یا بیوت با کے زیر کے ساتھ. اسی طرح خفیہ خا کے پیش کے ساتھ یا خفیہ خا کے زیر کے ساتھ. اسی طرح زبور زا کے پیش کے ساتھ یا زا کے جو ہے کیا نام ہے زبر کے ساتھ. اسی طرح شنا آن نون کے زبر کے ساتھ یا شن آن نون کے سکون کے ساتھ. بزعمہم زا کے زبر کے ساتھ بزعمہم زا کے پیش کے ساتھ. یعزب زا کے پیش کے ساتھ یعزب زا کے زیر کے ساتھ. اسی طرح یحسب سین کے زبر کے ساتھ یحسب سین کے زیر کے ساتھ. سمجھے پہلے کیا تھا یعنی افراد تثنیہ جمع اسماء کے اندر علی الذین یطیقونہ فدیۃ مساکین اور فدیۃ مسکین. مساکین اور مسکین بات سمجھے. مساکین جمع ہے اور مسکین کیا ہے واحد ہے. تو اس میں کیا ہے افراد تثنیہ جمع یعنی واحد تثنیہ جمع کے اختلاف اسماء کے اندر. کس کے اندر؟ دوسرا کیا تھا افعال کے صیغوں میں تذکیر اور تانیث کے اختلاف. کس کے اختلاف ہے؟ تذکیر و تانیث کے. جیسے لا یقبل لا تقبل. لا یقبل کا صیغہ مذکر کا ہے, لا تقبل مؤنث پہ. بات سمجھ آ رہا ہے. اسی طرح وجوہ اعراب یعنی زبر زیر پیش کا اختلاف. تو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. بات سمجھ آ رہا ہے. اسی طرح سارعوا الی مغفرہ یعنی کمی اور زیادتی کے اختلاف. کس کا؟ سارعوا الی مغفرہ وسارعوا الی مغفرہ. بات سمجھ آ رہی ہے. تقدیم اور تاخیر کے اختلاف یعنی وقاتلوا وقتلوا. وقاتلوا اس میں پہلے ہے وقتلوا بعد میں. بعض روایات میں وقتلوا پہلے ہے وقاتلوا بعد میں. بات سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح اختلاف بالابدال یعنی حرف کی تبدیلی کا اختلاف. وتوکل علی العزیز الرحیم فتوکل علی العزیز الرحیم. بات سمجھے. اسی طرح فتبینوا فتثبت. بات سمجھے نا. اس کے بعد جو ہے اختلاف کیا نام ہے اختلاف لہجات. فتحہ امالہ ادغام اظہار تصحیح تحقیق تفخیم ترتیب وغیرہ. صحیح ہے. اس کے ساتھ قبائل عرب کی لغت کا اختلاف وہ بھی نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ اختلافات جو ہے نا یہ 7 انواع ہیں. کتنے انواع ہیں؟ 7 انواع. صحیح ہے نا. یعنی اختلاف قراءات کی جتنی بھی انواع ہیں وہ کیا ہے یہی 7 ہیں. بات سمجھ میں آ رہے ہیں. اس میں لوگوں نے مزید جو ہے کیا نام ہے تفصیل شمار کی ہے. کسی کو 2 کو 1 کیے ہیں, کسی کو الگ کیے, لیکن ہے یہ ایسا سارا یہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ. یہ جو ہے کیا نام ہے آپ کو قراءات کے متعلق کافی علم ہو جائے گا اس سے.